ہمارا گھر ایک گنجان آباد علاقے میں تھا۔ ہم 5 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی تھی۔ ہمارے بابا 5 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ہم اپنے دادا ابو کے ساتھ رہتی تھیں۔ دادی جان کا انتقال بھی بہت پہلے ہی ہو چکا تھا۔ ہم 5 بہنیں، ہماری امی اور دادا ابو، ہم کل 7 افراد تھے۔ ہماری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے دادا ابو کچھ بکریاں تھیں ہماری جو چراتے تھے اور جن کا دودھ بیچ کر ہمارا چولہا جلتا تھا۔ میں چونکہ بڑی تھی تو ابو کی زندگی میں ہی میں نے BA کر لیا تھا اور میں آگے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن ابو کے وفات کے بعد گھر کے حالات اور آمدنی کے ذرائع کے مطابق یہ خواہش اندر ہی اندر سسک سسک کر ختم ہو گئی۔ گاؤں میں ایک پرائیویٹ اسکول تھا جہاں میں نے پڑھانا شروع کر دیا اور بڑی بہن ہونے کے ناطے کندھوں پہ باپ کی ذمہ داری اٹھانے کی غرض سے اسکول جوائن کر لیا تاکہ چھوٹی بہنوں کی تعلیم جاری رکھ سکوں اور انہیں بہتر مستقبل دے سکوں۔ میں اپنی تنخواہ سے بہنوں کے اسکول کے اخراجات پورے کرتی اور ٹیوشن بھیجنے کے بجائے گھر میں انہیں پڑھاتی۔ دادا ابو کی کمائی سے ہمارا چولہا جلتا، ہم 5 بہنیں اسکول جاتی اور دادا ابو بکریاں چرانے، امی گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر کریشے کا کام کرتی۔ یوں ہمارا گزر بسر ہونے لگا، لیکن گھر میں ہم 3 لوگ تھے جو رات کو سکون سے سو بھی نہیں پاتے تھے، دادا ابو، امی اور میں۔ دادا کا ایک ہی بیٹا تھا، نہ ہی کوئی بیٹی تھی اور نہ بیٹا۔ پھر اللہ پاک نے بیٹے کو بھی 5 بیٹیوں سے نواز دیا اور بیٹے کی کمی رکھی، اور پھر باپ سے پہلے ہی بیٹے کو موت کا پیغام آن پہنچا۔ اب 5 بیٹیوں کے اخراجات اور فرائض کی ادائیگی کا بوجھ نحیف و ناتواں کندھوں پر آن پڑا تھا۔ ماں بھی ساری رات آسمان کو گھورتی رہتی اور آنے والے وقت کے خوف کو محسوس کرتی کہ کیسے وہ بن باپ کے 5 بیٹیوں کا فرض ادا کرے گی۔ اور تیسری میں تھی، باپ کی بڑی بیٹی، جو چھوٹی بہنوں کے مستقبل کو روشن بنانا چاہتی تھی۔ میں ہر رات سوچتی تھی کہ کیسے یہ سب کروں گی، کیونکہ گھر میں میں ہی سب سے بڑی تھی اور سب کو دلاسے دیتی تھی۔ میری تعلیم بھی ادھوری تھی۔ مجھے اسکول سے 7,000 تنخواہ ملتی تھی، جو کہ اس مہنگائی کے دور میں بہت معمولی تھی، لیکن میں سوچتی تھی کہ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، اسی لیے کوئی مزید راستہ نکلے گا۔ میں جس اسکول میں پڑھا رہی تھی اس کا ماحول بالکل بھی میرے مطابق نہیں تھا، لیکن مرتے کیا نہ کرتے کہ مزداق میں دل مار کر اپنی ڈیوٹی پورے دل سے سر انجام دے رہی تھی۔ ایمانداری میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور میں اپنی ہر ذمہ داری ایمانداری سے نبھانے کی کوشش کرتی۔ اب چونکہ میں ایک استاد تھی اور میرے پاس پڑھانے والے بچوں کا مستقبل میرے ہاتھ میں تھا، اسکول کے شیڈول کے مطابق یہ کام یہ ہوتا کہ بچوں کو نصاب ازبر ہونا چاہیے، بس امتحان میں 100% کامیاب طلبات چاہیے تھی اسکول کو، لیکن اس رزلٹ کے حصول کے لیے ان کا طریقہ کار غلط تھا۔ اسٹاف کو بریک، تفریح کی اجازت نہیں تھی، بلکہ تفریح کے وقت سارا اسٹاف آفس میں ہوتا اور میٹنگ چلتی۔ روز کا کلاس کا شیڈول روز چیک کروانا ہوتا تھا۔ جب اسٹاف کو بریک کا وقت نہیں ملتا اور کام میں چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے سب کے سامنے ٹیچر کی انسلٹ کر دی جاتی تو ٹیچرز کا سکھانے کا جذبہ بالکل بھسم ہو کر رہ جاتا اور سارے اسٹاف کے چہرے پر کرب و اذیت کی لہریں دوڑ رہی ہوتی۔ میں اس رویے سے بہت بیزار ہو گئی بہت ہی جلد، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ وڈیرے رہتے تھے اور ان سے مختلف شہروں میں سیاست دان ملنے آتے رہتے تھے۔ اس لیے وڈیروں نے عورتوں پہ کھیت میں کام کرنے پر پابندی لگائی ہوتی کہ اگر آنے والے مہمانوں کو یہ خبر ہو گئی جو رقم انہیں حکومت کی طرف سے گاؤں کے بچوں کی تعلیم کے اخراجات یا غریب گھروں میں راشن پہنچانے کے لیے ملتی ہے، وہ یہ مستحق لوگوں تک نہیں پہنچاتے تو ان کے آنے والے مہمانوں کے سامنے بڑی بے عزتی ہوتی۔ اس لیے انہوں نے حل یہی نکالا کہ عورتیں کھیت میں کام کرنے نہیں نکلیں گی، کیونکہ گھر کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا ذمہ دار مرد ہے، کیونکہ مرد گھر کا حاکم ہوتا ہے اور عورت گھر کی ملکہ، اور ملکہ کبھی باہر سب کے سامنے کام نہیں کرتی۔ یہ دلائل پیش کر کے انہوں نے عورتوں کو گھروں میں مقید کر رکھا تھا اور صرف مرد حضرات محنت مزدوری کرتے تھے، جن کی کمائی سے گھر کا چولہا بمشکل چلتا تھا اور بچوں کی تعلیم کے لیے آخری نمبر بچتا۔ جب تک سرکاری اسکول 20 روپے ماہانہ فیس والدین برداشت کرتے رہتے تب تک بچہ پڑھتا رہتا، اور جب پرائمری سے نکل کر بچہ مڈل کلاس میں قدم رکھتا، اخراجات کے بڑھنے سے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا جاتا اور یوں گاؤں کے اکثر بچوں کی تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ان وڈیروں نے۔ اور اگر ان فضول اصولوں سے نکل کر گاؤں کے پرائیویٹ اسکول کو دیکھا جائے تو اسٹاف کی بریک آف چھوٹی چھوٹی غلطی پہ بے عزتی نے تمام ٹیچرز کو نفسیاتی مریض بنا کر رکھ دیا تھا، اور نفسیاتی مریض بنی ٹیچرز بچوں کو وہ حق نہیں دے پاتی تھیں جو طلباء کا حق تھا، اور اسی طرح ایک ناقص نظام تعلیم پروان چڑھ رہا تھا۔